ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کی یکتائی، معبود ہونے کی یکتائی، ذات پروردگار کے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے اظہار عقیدہ کے طور پر، اپنے نظریہ اور دین کے طور پر، عملی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی ہم صرف اسی کو معبود مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر ہم اس جملے کی تفسیر میں یہ لفظ بھی کہہ دیں تو شاید اسی جملے کا حق ہوگا، اور وہ یہ کہ پہلے ذات پروردگار کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم کون ہیں؟ اس بیان میں بھی اگر پہلے ذات کردگار کا ذکر آئے تو اس کی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم عابد ہیں، تو ہی معبود ہے۔ معبود کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، اس عمل کا جو ہم کرتے ہیں وہ بعد میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی حسن ترتیب سے ہمیں ماخوذ ہے، یہ مطلب کہ اس کی ترتیب اللہ نے نعبد و ایاک بھی کہہ سکتا تھا، مگر ایاک نعبد کہہ کر ہمیں در حقیقت ایک ایسے اصول کی تعلیم دی ہے اللہ نے، اور عظمت کبریائی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم پہلے اسی کا تذکرہ کریں۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تجھ سے عشق کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ معشوق کا نام عاشق پہلے لے، محبوب کا نام محب پہلے لے تو اس کی محبت و عشق کو جلا ملتی ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، تو یہاں پر اس جملے میں جو معنی و مفہوم پوشیدہ ہے وہ اتنا عارفانہ، اتنا بہترین اعتقادی اصول ہے، اخلاقی اصول ہے، محبت اور عشق الہی کے اظہار کا انداز ہے۔ اس سے ہم کتنا عشق کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، وہ ہمارا محسن ہے۔ اس نے ہمیں زندگی بخشی، اس نے ہمیں روح عطا کی، اس نے ہمیں انسانیت کا لباس عطا کیا، اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اس نے ہمیں پوری کائنات میں اختیار عطا کیا، اس نے پوری کائنات کو ہمارے مسخر کر دیا، ہمارے تابع بنا دیا۔ جس چیز کو اپنے کام میں لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ ہم حقیقت میں اپنے وجود کے اندر اور اپنے ذہن میں، اپنی عقل میں، اپنی سوچ میں صرف یہی سما جائے تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا معشوق، ہمارا محبوب، حقیقی معنی میں جس سے ہم عشق کرتے ہیں، حقیقی معنی میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ باقی محبتیں اور عشق مجازی ہیں، حقیقی عشق اور حقیقی محبت اسی سے ہوتی ہے جس کی دہلیز عظمت پر ہماری پیشانی جھک جائے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس کا طریقہ اور سلیقہ خود ہی سمجھا دیا، بتا دیا کہ یوں کہو ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ہر شے میں، اس لیے کہ
بندہ جو بھی کام کرے اپنے مولا کے حضور تصور کر کے کہ میں مولا کے حضور میں ہوں، اس کی بارگاہ میں ہوں، تو جب وہ کچھ فیصلہ کرے گا، کوئی کام کرے گا، کوئی بات کرے گا، تو پہلے اپنے مولا کی رضا و خوشنودی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا اقدام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ جس چیز میں اس کے مولا کی خوشنودی نہیں ہے، کوئی عبد، کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ عبد کی عبدیت اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان اپنے معبود کی رضا کے لیے ہی کام کرے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی نظر میں سمائی ہی نہیں جا سکتی، کوئی چیز اس کی نگاہ میں نہیں سماتی سوائے اپنے مولا کی رضا کے۔ عبادت کرنے والا جب عبادت کرتا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کی بندگی بجا لاؤں، بس اسی کی بندگی بجا لاؤں، بس اسی کا ہو جاؤں۔ اسی کا ہو کر رہنے کا نام ہے عبدیت، بندگی۔ بندگی کا معنی چند مخصوص اعمال کی ادائیگی نہیں ہے، مخصوص اعمال کو بجا لانا ایک فریضہ ہے، علامت ہے، مگر بندگی یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے مولا کے سامنے رہے اور اپنے مولا کو اپنے سامنے سمجھے اور اپنے آپ کو اپنے مولا کے حضور میں قرار دے کر جو بات کرے، جو کام کرے، وہ بس ذہن میں یہی ہو، ہر وقت تصور میں یہ رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسی کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو ملحوظ و مقصود قرار نہ دے۔ اسے کہتے ہیں عبدیت۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے، عبد ہونا، عبد ہونا، عبادت کرنا، بندگی بجا لانا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم بندگی کا، عبادت کا کوئی بھی پہلو ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اپنے مولا کو سامنے تصور میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ عبد جو اس کے ہیں، بندے جو اس کے ہیں، ایاک نعبد، ہم اس کی جب بندگی بجا لانے کا اظہار کرتے ہیں تو اسے مخاطب قرار دے کر تیری، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں،